جہانگیر بادشاہ کا دور آیا تو اس نے بھی آپ کو گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کیا، ابتدائی دور جہانگیر بادشاہ کا گمراہی کا تھا۔ آپ کے مرید امام ربانی کے مرید کا نام تھا ہیبت خان، اور یہ کابل کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے فوج تیار کی اور کابل سے حملہ کیا دلی پہ۔ دہلی جس کو کہا جاتا ہے، عام زبان میں ہم دلی کہہ دیتے ہیں، دہلی پہ حملہ کیا ہیبت خان نے۔ اب بڑی مضبوط فوج لے کر آیا۔ امام ربانی کا مرید تھا، بڑا دلیر تھا، ایمان والا تھا، عاشق رسول تھا، حضور کا غلام تھا، امام ربانی کا مرید تھا۔ بڑی جو ہے وہ طاقت کے ساتھ، جرت کے ساتھ جب حملہ دہلی پہ کیا ہیبت خان نے، تو جہانگیر ہار گیا، ہیبت خان جیت گیا۔ جہانگیر بادشاہ جو کہ اپنا اکبر بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ امام ربانی، آپ کو خط لکھا گیا جیل کے اندر، اپنا قلعے کے اندر جو ہے وہ خط لکھا گیا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ پورے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، میں ہیبت خان ہوں، میں فوج لے کر آیا ہوں، لشکر لے کر آیا ہوں، ہم نے جہانگیر بادشاہ جو اکبر بادشاہ کا بیٹا ہے اس کو گرفتار کر لیا۔ آپ جیل سے نکلیں اور جا کے دلی کے تخت پر جا کر بیٹھ جائیں، آج کے بعد آپ بادشاہ ہیں۔ آپ نے خط پکڑا، اللہ والے پھر اللہ والے ہوتے ہیں۔ خط پکڑا، خط کی دوسری طرف آپ نے لکھا، امام ربانی نے لکھا، فرمایا تو مرید میرا ہے مگر سمجھ نہیں سکا۔ فرمایا کہ ہیبت خان، میری منزل تخت نہیں، میری منزل در مصطفیٰ ہے، میری منزل دین اسلام کی اشاعت ہے، دین اسلام کی تبلیغ ہے۔ میں نے تخت کو کیا کرنا ہے، ہزاروں اس طرح کے تخت تو ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پہ ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تخت پر تو میں جہانگیر کو ہی بٹھاؤں گا، اور میں جا کر اپنے جو ہے وہ علاقے میں، سرہند کے علاقے کی جامع مسجد کے اندر ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دین اسلام سکھاؤں گا، لہٰذا تخت کی مجھے ضرورت نہیں، میں جہانگیر بادشاہ ہی کو جو ہے وہ تخت دوں گا۔ اب جو ہے وہ خط جب پہنچا ہیبت خان کے پاس، ہیبت خان نے جہانگیر کو بلایا، کہا دیکھ جن کو تو اپنا دشمن مانتا ہے وہ تیری خیر خواہی فرما رہے ہیں، وہ ابھی بھی تجھے دشمن ہونے کے باوجود تجھے تخت پر بٹھانے کی باتیں فرما رہے ہیں۔ اب جہانگیر نے جب یہ سنا تو زارو کتار رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، دل کی دنیا بدل گئی، اور جتنے زنگ تھے دل پر لگے ہوئے سارے ختم ہو گئے، پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ ہیبت خان نے جہانگیر کا بازو پکڑا اور امام ربانی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آ کر اس نے توبہ کی، توبہ کر کے اس نے جو ہے وہ بیعت کی، مرید ہوا امام ربانی کا یہ بادشاہ۔ امام ربانی نے دوبارہ سے اس کا بازو پکڑا اور تخت پہ بٹھا دیا، فرمایا ہندوستان کا جو بادشاہ ہے وہ تو ہی ہوگا۔ اور پھر اس نے اپنے باپ کی ساری رسومات اور دین اکبری کو ختم کیا، اور سب سے پہلے جو ہے وہ جہانگیر بادشاہ نے گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ مسجدوں کے اندر جو مورتیاں، جو بت رکھے تھے وہ اٹھائے، مندر جو ہے وہ ختم کیے، مساجد کو تعمیر کیا۔ حکومت اور بادشاہت ظاہری طور پہ جہانگیر کی تھی، حقیقتاً حکم چلتا امام ربانی کا تھا، اصل بادشاہ امام ربانی تھے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ مرد قلندر کی بارگاہ میں کوئی جھولی پھیلا کر آ جائے، پھر رب ذوالجلال اس کو خالی نہیں لوٹاتا، دامن بھر دیتا ہے۔ اب پھر اتنا بڑا یہ نیک انسان جہانگیر بادشاہ بنا۔ ایک دن امام ربانی موج میں تھے، اللہ والے جب موج میں ہوں تو مانگنا چاہیے، مانگ لینا چاہیے۔ موج میں تھے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور حکم تو آپ ہی کا ملک میں چلتا ہے، مجھ پر بھی اور ملک پر بھی حکم آپ کا چلتا ہے، آخرت کا کیا بنے گا، میدان معاشر میں کیا کروں گا؟ باپ اتنا بڑا ظالم، میں نے بھی بہت ظلم کیے، بہت گناہ کیے، آخرت میں میرا بنے گا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آج کل کے دعوے نہیں کیے، آج کل کا 2 ٹکے کا پیر ہوتا ہے اور وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہوتا ہے، اپنا پتہ نہیں کہ جائے گا جہنم میں یا جنت میں، دعوے اتنے بڑے بڑے۔ امام ربانی کی عاجزی دیکھیے، فرمایا اللہ اگر ہم سے بھلائی کرے گا تو ہم تجھے جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے،
اللہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ پر کرم کیا، مجھ پر فضل کیا اور مجھے بخش دیا تو میں تیرا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں۔ یہ امام ربانی ہیں، اسلام کے خلاف اٹھنے والا کائنات کا 400 سال پہلے کا سب سے بڑا فتنہ، ان 500 سالوں میں سب سے بڑا فتنہ اس کو مٹانے کے لیے اللہ نے کھڑا کیا تو امام ربانی کو کھڑا کیا۔